یمن کے لوگ 7 ہجری میں مدینہ طیبہ آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ خیبر میں موجود تھے۔ محرم کا مہینہ تھا۔ ابو ہریرہ بھی آتے ہیں اور بھی لوگ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر سے واپس آئے تو فرمایا کہ اتاکم اہل الیمن، تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں۔ ارق قلوبا، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل سب سے زیادہ نرم ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ سارے یمن والوں میں سے یہ جو منتخب ہو کر آئے ہیں ان کے دل باقیوں کے مقابلے میں زیادہ نرم ہیں۔ دوسری بات بیان فرمائی کہ الایمان یمان، ایمان تو یمن والوں کا ہے، یعنی بہتر ایمان ہے یمن والوں کا۔ والحکمت یمانیہ، دانائی تو یمن والوں کی ہے۔ عقل مندی تو یمنی عقل مندی ہے۔ سمجھداری، حکمت کا لفظ ہے، سمجھداری تو یمن والوں کی ہے۔ اور حدیث کا آخری جملہ ذرا غور سے سنیے گا، چونکہ سیدنا ابو ہریرہ کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ والفقہ یمان، یہ بھی سمجھ لیں، کہتے ہیں نا ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں یمن والوں کے بارے میں؟ والفقہ یمان، فقاہت تو یمن والوں کی ہے، یعنی سمجھداری حکمت کا لفظ بھی ہے اور فقہ کا لفظ بھی ہے، اور فقہ کے لفظ نے تو بالکل قلہ ٹھوک دیا۔ اس سے بڑی سمجھداری کیا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ہر حکم سے اوپر نبی کا حکم ہوگا، ہر قول سے اوپر، ہر ارشاد اور فرمان سے اوپر نبی کا فرمان جو رکھے وہ غیر فقیہ ہے۔ جس کو ہزاروں حدیثیں زبانی یاد ہو، جو علم کا ذخیرہ ہے، جو فقاہت کی بیس ہے، وہی غیر فقیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ آ گئے، دیکھا کہ جن کے لیے آئے تھے وہ تو تھے نہیں۔ مدینہ طیبہ میں جن کی زیارت کے لیے آئے تھے، ایمان تو بہت پہلے قبول کر چکے ہیں نا، آمد اب ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تو خیبر میں پہنچے ہوئے ہیں غزوہ خیبر کے لیے، اور خیبر کے یہودیوں پر اسلام کی دھاک بٹھانے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ غزوہ مکمل ہونا تھا، نبی علیہ السلام نے واپس مدینہ ہی آنا تھا نا، رہائش جو مدینہ طیبہ اور مدینہ طیبہ میں ہے۔ لیکن ابو ہریرہ سے انتظار نہیں ہوا کہ نبی کے شہر میں تو آ گئے، نبی علیہ السلام نے اپنے شہر میں تو واپس آنا ہے، تو چلے انتظار کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ خیبر کی طرف چل پڑے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، اور عرض کر دوں کہ مدینہ طیبہ سے جانب شمال خیبر موجود ہے 184 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ سفر اس زمانے کا، اس زمانے کا نا، دیکھیں کہ آپ گھنٹے ڈیڑھ میں آپ پہنچ جاتے ہیں، بائی روڈ بھی پہنچ جاتے ہیں، فضائی سفر تو چند منٹ کا ہے، لیکن اس زمانے کا راستہ آج بھی اگر نقشہ دیکھیں، اور میں دیکھ کے ہی آیا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کہ کیا کچھ ہے اس راستے میں۔ جنگلات ہیں، درے ہیں، پیچ دار درے ہیں، وادیاں ہیں، نشیب و فراز ہیں، پہاڑ ہیں۔ اس وقت بھی نقشہ دیکھیں تو آپ کو یہ نام ملیں گے۔ غابہ اولیا ہے، غابہ جنگل کو کہتے ہیں۔ پہلے تو ہرہ ہے نا، اب تو ہرہ ختم ہو گیا، جو بالکل مدینہ طیبہ کے ساتھ تھا۔ آگے کچھ وادی آتی ہے جو میدانی علاقہ ہے، اگرچہ وہاں پر اس زمانے میں کوئی فصلیں وغیرہ نہیں اگتی تھی۔
تو غابہ اولیا، غابہ جنگل کو کہتے ہیں. آگے جائیں اسی راستے میں، خیبر کے راستے پر، تو غابہ سفلا ہے، جنگل ہے. آگے وادی آتی ہے، وادی دوما اس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہرے شروع ہوتے ہیں. ہرہ کہتے ہیں وہ پتھریلی زمین جہاں پر نوکیلے پتھر ہوں، تیز نوک والے پتھر ہوں، اور حرارت میں بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہوں، اور شاید پیدل سفر کرنا شدید گرمی میں ہرے کے ذریعے سے ممکن نہ ہو. ہرہ شقہ آتا ہے پہلے، آگے چل کر جہاں پر بڑے ایک قلعے کا راستہ الگ ہوتا ہے. جانتے ہیں مرحب کا قلعہ جو تھا، بڑا قلعہ جو تھا، وہ سائڈ پر ہے، باقی 10-12 قلعے قریب قریب ہیں. تو وہاں پر ایک ہرہ رجی آتا ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو میں آئیڈیا دے رہا ہوں کہ محب رسول نبی کی حب میں کن کن مشکلات سے گزرتا ہے، اور مشکلات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا صعوبتیں آئیں گی اس میدان میں، اس سفر میں کیا کیا مشکلات ہیں، کن کن اذیتوں سے دوچار ہونا پڑے گا، پرواہ نہیں. ایک اور چیز بھی نقشے کے اندر ظاہر کی گئی ہے. 2800 فٹ بلند ہے خیبر سطح سمندر سے. یہ سفر کی جو صعوبتیں ہیں یا جو پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں ان کو میں ہلکے پھلکے انداز میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں. جنگلات، بیابان اور یہ وادیاں اور یہ سارا معاملہ تھا. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر جا پہنچتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں. یہ اگر دنائی نہیں ہے، یہ اگر مومن کی فراست اور عقل مندی نہیں ہے، تو پتہ نہیں عقل مندی کس کو کہتے ہیں، فقاہت کس چیز بلا کا نام ہے، اور فراست کس بیماری کا نام ہے، پھر یہ معلوم نہیں ہمیں. یہ ہے اصل. ورنہ اس طرح کے دانشور تو اس وقت بھی موجود تھے جو ایمان والوں کو بیوقوف کہتے تھے کہ آخرت کی امیدوں پر دنیا تباہ کیے بیٹھے ہیں، دنیا کی فکر نہیں ہے، دنیا میں ان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، دنیا میں ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، دنیا میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور آخرت کی امید کے سہارے پر جی رہے ہیں. اور کافر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے اور مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے. اگر یہی بے وقوفی اور عقل مندی کا معیار ہے تو کافروں کو مبارک ہو، مومنوں کی فراست تو یہی ہے. ساری دنیا چلی جائے، خاتمہ ایمان پر ہو، تو اس سے بڑی فقاہت نہیں ہے، اس سے بڑی فراست نہیں ہے، اس سے بڑی دنائی نہیں ہے، اس سے بڑا شعور نہیں ہے. مبارک رسول اور مبارک ابو ہریرہ. ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مجمع زوائد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں انی اذا رأیتک، اے اللہ کے رسول جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، جب بھی آپ کی زیارت ہوتی ہے. یہ لفظ بول رہے ہیں. زیارت عربی زبان میں دیکھنے کو کہتے ہیں. یہ ہم نے چونکہ زیارتیں بنا لی اس لیے زیارت کا معنی بھی سمجھ نہیں آتا. عربی زبان میں زیارت صرف دیکھنے کو کہتے ہیں. وہ اچھی نیت سے ہو، بری نیت سے ہو، اچھی چیز کو دیکھنا ہو یا بری چیز کو دیکھنا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عربی زبان میں. حتیٰ زرتم المقابر بھی ہے نا، اور وہ تو کافروں کے بارے میں بنیادی طور پر. تم نے قبروں کی زیارت کی، یعنی قبروں میں چلے گئے. زرتم، زار یزور، دیکھنا. تو میں اسی تناظر میں اسی مفہوم کے مطابق زیارت کا لفظ بھی بول رہا ہوں. اور یہاں اگر اردو والا جو زیارت کا لفظ آپ نے بنایا ہے اس سینس میں بھی لے لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ دیکھنے والا بھی مبارک ہے اور جسے دیکھا جا رہا ہے وہ بھی مبارک ہے. دیکھنے والا بھی مبارک، مبارک ابو ہریرہ، اور جسے دیکھا جا رہا ہے وہ بھی مبارک، مبارک نبی اور مبارک رسول. عرض کرتے ہیں اذا رأیتک قرت عینی، جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں میری آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی. کیا ہوتا ہے؟
یہ اولاد کو کہا گیا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک. عباد الرحمن کی دعا کہ اللہ ہمارے بیوی بچوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آپ سمجھتے ہیں مفہوم اس کا؟ چین، سرور، راحت، خوشی، انبساط، فرحت. قرت عینی، میری آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. وطابت نفسی، اور میرا دل خوش ہو جاتا ہے. طابت نفسی. آپ کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحابی تو ہم بن نہیں سکتے. دنیا الٹی بھی ہو جائے، شرف صحابیت کو اب کوئی پہنچ سکتا؟ لیکن چلیں، جو نبی سے محبت کرتے تھے، جن کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، دل کو سرور ملتا تھا نبی علیہ السلام کو دیکھ کر، ان کے ذکر سے آپ بھی اپنے دل کو سرور بخش دیں. ذکر تو میں اسی لیے کر رہا ہوں، اور پہلے اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. وَإِذَا لَمْ أَرَكْ، اور جب آپ کو نہیں دیکھتا، جب آپ کی زیارت نہیں ہو پاتی، لم تطب نفسی، تو دل بے قرار رہتا ہے. دل کی کیفیت نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد ابو ہریرہ کی یہ ہے، آنکھوں کا سرور یہ ہے. اور اگر کوئی درمیان میں گیپ آ جائے، ملاقات کو کچھ دیر ہو جائے، تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. دل سے حقیقی طور پر عقیدت اور محبت ہو تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتے. ماں باپ کی جتنی زیادہ محبت ہوگی، اتنا زیادہ دل چاہے گا جلدی ملنے کو. اگر وہ تشریف لاتے ہو تو دل میں یہ محبت ہوگی، انتظار شدید ہوگا کہ جلد تشریف لے آئیں. اور ان سے محبت تو ساری دنیا سے بڑھ کر ہے. تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک حقیقی معنی میں مومن ہو نہیں سکتا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تک اسے میں پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر. وہاں تو کیفیت اور ہونی چاہیے. شاید ہماری توجہ اس طرف جاتی نہیں. مسلمان ہو اور نبی علیہ السلام کا ادب و احترام نہ کرے، اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت پوری دنیا سے بڑھ کر نہ ہو، اور ہو بھی پھر مومن ہو، مسلمان بھی ہو. میں نہیں مانتا. آپ مان سکتے ہو تو مان لیں، میری عقل نہیں مانتی، میرا وہ علم نہیں مانتا جو کتاب و سنت کا میں نے پڑھا ہے. ایمان نہیں مانتا، آپ کا اسلام نہیں مانتا. مجھ سے پوچھو اگر نہیں سمجھ آتی تو. جو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے نا سب کو. اس کو فتویٰ نہ سمجھیں. اگر کسی کو اختلاف ہو میرے اس موقف سے تو بتائے، مجھے دلیل دے کہ ہاں آپ غلط کہہ رہے ہیں. اور میں صرف آپ کو علمی بات نہیں بتا رہا، اپنا عقیدہ بھی سنا رہا ہوں. میرا یہ عقیدہ ہے. تو جن کو محبت ہوتی ہے نبی علیہ السلام سے، ان کی زندگی کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. ان کا جی چاہتا ہے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنا. نبی علیہ السلام کو محبت تھی اللہ تعالیٰ سے. پوچھنے والے نے پوچھا، مالک پوچھتے ہیں دنیا میں رہنا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے؟ کہا اللہ سے ملنا ہے. اللہ کے اس بندے نے اللہ سے ملاقات کو ترجیح دی. جہاں واقعتاً حقیقی محبوب سے ملنے کی ہوپ پائی جاتی ہو، وہاں یہی پریفرنس ہوتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 99، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. اللہ کے رسول یہ فرمائیے
کہ وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا. یہ حب رسول ہے، اسے کہتے ہیں محبت. دعوے نہیں ہیں، نعرے نہیں ہیں، صرف نعرے نہیں ہیں. میں دعویٰ کرنے کو غلط نہیں کہتا، لیکن دعوے پر دلیل بھی تو ہو نا. علم کی دنیا میں وہ دعویٰ ریجیکٹ ہو جاتا ہے جس دعوے کے اوپر دلیل نہ ہو. یہاں تو دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے. سب سے زیادہ حقدار آپ کی شفاعت کا قیامت کے دن کون ہوگا؟ یہ تو میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، لیکن پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں یہ بات ذہن میں آئی؟ یہ تفصیل تو میں پھر عرض کروں گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ، میرے ذہن میں آیا تھا تمہارے حدیث سیکھنے کے شوق کو دیکھ کر کہ یہ مسئلہ مجھ سے ابو ہریرہ کے علاوہ کوئی نہیں پوچھے گا. جواب کی طرف آتے ہیں. سوال کا جواب کیا ہے؟ سوال تو ہے نا ذہن میں، بھول تو نہیں گئے. سب سے زیادہ حقدار نبی علیہ السلام کی شفاعت کا روز قیامت کون ہوگا؟ اگر آپ اس سوال کی وجہ کی طرف جائیں، کیوں پوچھا ہوگا، کیا وجہ بنی ہوگی، کیا خیال آیا ہوگا، تو پھر کئی باتیں ذہن میں آتی ہیں نا. سیدھی سی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ محتاج کھڑا ہے نا، سیدھی سی بات جو سمجھ آتی ہے، ضرورت مند ہے تو ضرورت مند نے اپنی ضرورت کا تو پوچھنا ہی ہے نا. حاجت مند اپنی حاجت کا نہیں پوچھے گا تو کیا پوچھے گا؟ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. فرمایا کہ میری شفاعت کا روز قیامت سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا، سب سے زیادہ میری شفاعت سے بہرہور ہونے کا وہ سعادت مند ہوگا جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. قلب ہی ضروری ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ تو منافق بھی پڑھتے تھے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو پھر عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور کرنا کیا چاہیے وہ نہیں ہمیں معلوم. وہ بھی انشاءاللہ میں کبھی عرض کروں گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی شرطیں کیا ہیں. کون سا لا الہ الا اللہ ہے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے؟ ہر ایک کا نہیں ہوتا. ہر ایک کا ہوتا تو ناطق وحی یہ نہ فرماتے من قلب ہی اور نفس ہی. اس کا قبول ہوتا ہے جو دل کی گہرائی سے پڑھے، مخلص ہو کر پڑھے، پیور ہو لا الہ الا اللہ میں. یہ پیوریفیکیشن تو رہی نہیں، اب ملاوٹ آ گئی. اور ملاوٹ کی بات کرتے ہیں تو کئی مفتی کہتے ہیں نہیں یہ تو نہ کہے مسلمان شرک کر سکتا ہے. بھلا بھائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کرنے پہ آ گیا تو وہ کرے گا تو آپ اس کو گولی مار دیں گے. وہ نہیں باز آ رہا تو کیا کر لیں گے آپ؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن ایک بندہ بولنے پہ آ گیا ہے، حرام ہے جھوٹ بولنا، لیکن ایک بندہ مسلمان ہے بولنے پہ آ گیا تو کیا کر لیں گے آپ؟ اس کی زبان کٹ جائے گی اگر جھوٹ بولے گا وہ تو، یا ہونٹ پھٹ جائیں گے، یا دل کا دورہ پڑ جائے گا چونکہ زبان سے جھوٹ نکلے ہے، دل جو ہو شک ہو گیا. یہ تو نہیں ہوگا نا. اللہ نے ایک ٹائم دیا ہوا ہے، نہیں کرنا چاہیے لیکن کرنے پہ کوئی آ گیا تو کر رہا ہے. اور وہ چیزیں جن کو تمام مسلمان شرک کہتے ہیں وہ بھی ہو رہا ہے. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ اور نفسہ، تو وہ سعادت مند ہوگا. چونکہ لفظ ہے اسعد، سعید سے. وہ کون خوش نصیب ہوگا؟ چونکہ افعل التفضیل ہے یعنی زیادہ خوش نصیب ہوگا. اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ حقدار ہوگا، خوش نصیب ہوگا نبی علیہ السلام کی شفاعت کا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت، اٹریکشن. وہ گزرے ایک جگہ سے، لوگوں کے سامنے بونی ہوئی
بکری پڑی ہوئی تھی. انہ مر بقوم بین ایدیہم شاۃ مصلیہ روسٹڈ فدعوہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو دعوت دی، فابا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یاکل، کہ وہ بونی ہوئی بکری کا گوشت کھائے، انکار کر دیا. ولیمے کی دعوت ہو تو انکار کرنا جائز نہیں، شرعی دعوت ہے. کوئی شرعی رکاوٹ ہو تو اور بات ہے، شرعی عذر ہو تو اور بات ہے، لیکن دیگر دعوتوں میں اتنا سخت قانون نہیں ہے شرعی. اور یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بندہ آیا، آؤ جی پڑھو بسم اللہ جی کھاؤ جی، اور اگر کوئی نہ قبول کرے تو آپ یہ نہیں کہیں گے آپ نے دعوت قبول نہیں کی، اس لیے کہ وہ اس طرح کی دعوت نہیں ہے جو اہتمام کے ساتھ دی جاتی ہے. تو رسماً ایک بندہ آ گیا، آپ نے محبت میں آگے کہہ دیا، دعوت دے دی، اب اس کی مرضی دعوت قبول کرے نہ کرے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت قبول کیوں نہیں کی ہے، یہ قابل غور بات ہے. فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5414، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ، نبی علیہ السلام نے کبھی سیر ہو کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی تھی. یعنی پیٹ بھر کر تو آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی نہیں کھائی تھی. اور اب میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کا سچا محب، عقیدت رکھنے والا، وہ روسٹڈ بکریاں کھاتا پھرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر شرعی اللہ نے نعمت دی تو استعمال نہ کرے، تو عقیدت کا بیان ہے جو انہوں نے زندگی بھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نبی علیہ السلام کو نعمتیں ہونے کے باوجود اچھے کھانے کھا سکتے ہو پھر نہ کھانا، بہترین لباس پہن سکتے ہو پھر نہ پہننا، بہترین رہائشیں رکھ سکتے ہو پھر نہ رکھنا، رب کی رضا کے لیے اور عاجزی کے لیے اللہ کو پسند ہے. ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام بادشاہ رسول بن جاتے، چائس تو دیا گیا تھا نا، کہا نہیں بندہ رسول بننا چاہتا، عبد رسول بل عبدن رسولا. یہ آسان کام نہیں، ویسے اتنا لائٹ نہ اس کو لیں کہ سارا کچھ ہو اور بندہ پھر سادگی اختیار کرتا پھرے، عاجزی اختیار کرتا پھرے، بالکل مسکینوں غلاموں کی طرح، عاجز بندوں کی طرح بڑے بااخلاق مہذب اور پولائٹ بن کے پھرے، اور ہر طرح کا اختیار بھی ہو، طاقت بھی ہو، اس کے باوجود ہی عاجزی ہو. آسان کام نہیں. لیکن عزت اللہ اسے ہی دیتے ہیں، اسی کام میں اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں. جو بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو رفعت عطا فرماتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بے تمرات، کھجوریں لے کر آیا، تمرات چند کھجوریں. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ادعو اللہ فیہن بالبرکہ، یا رسول اللہ ان کھجوروں میں برکت کی دعا کر دیجئے. چند کھجوریں لے کے آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کھجوروں میں، فیہن ان کھجوروں میں برکت کی دعا کر دیجئے. فَضَمَّهُنَّ، نبی علیہ السلام نے ان بکھری کھجوروں کو اکٹھا کیا. کتنی ہوں گی؟ اگر کپڑے میں لے کے آئے ہیں تو زیادہ ہوں گی تو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ایسے لے کے آگے چند کھجوریں ہوں گی، تمرات ویسے بھی کامن نون ہے، چند کھجوریں. نبی علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے میرے لیے دعا مانگی، ثم دعا لی فیہن بالبرکہ، پھر آپ نے ان کھجوروں میں میرے لیے برکت کی دعا کر دی. بٹن دباؤ اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے، یہ نہیں. کنیکشن ادھر ہے، سمجھ آ رہی جی بات؟ کنیکشن اوپر ہے، برکات ادھر سے نازل ہوتی ہیں، برکات من السماء والارض، اور نیچے سے نکلتی ہے تو وہی نکالتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، وہی برکات نازل فرماتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، برکات اسی کی طرف سے ہیں. اس سے دعا مانگیے
کہ میری ان کھجوروں میں وہ برکات عطا فرمائے، تو نبی علیہ السلام نے اس سے التجا کر دی کہ وہ ان کھجوروں میں، ابو ہریرہ کی کھجوروں میں برکات عطا فرمائے۔ ہو گئی دعا جی۔ فقال، فرمایا خذہن، ان کو پکڑ لو، کہ ان کھجوروں کو اپنے توشہ دان میں ڈال لیں، اپنی تھیلی میں ڈال لیں۔ کھانے کے لیے کوئی چیز، تھیلا، کوئی توشہ دان رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر ان کھجوروں کو ڈال لیں۔ یہ کھجوریں کون سی ہیں؟ مبارک نبی کی برکت والی دعا والی کھجوریں ہیں، مبارک ابو ہریرہ کے لیے۔ یہ کھجوریں بھی اب مبارک ہیں چونکہ ان میں برکت نازل ہو چکی ہے۔ برکت نازل ہو چکی ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل ایک تو ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگ دی، بس بات ختم ہو گئی برکت کی، بس ٹھیک، یقین ہے برکت ہو گئی۔ لیکن یہاں تو یہ بھی ہے، ترمذی حدیث نمبر 3839، جامع ترمذی کی روایت سے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اس تھیلی میں ڈال لو، اور فی ھذا المزود کلما اردت ان تأخذ منہ، جب بھی آپ کا کوئی ارادہ بنے کہ اس سے کھجوریں لینی ہیں تو کیا کرو؟ فادخل فیہ یدک، اپنا ہاتھ اس توشہ دان میں داخل کرو، تھیلی میں، فخود ہو، تو جو کھجور لینی ہے وہ لے لو، ولا تنثر نثرا، ان کھجوروں کو پھیلانا نہیں ہے، توشہ دان کو کھول کے باہر بکھیرنا نہیں ہے، میں نکال کے دیتا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کتنا دیا وہ بھی آپ سن لیں، من وسق فی سبیل اللہ، کئی وسق میں نے اللہ کی راہ میں دیے، اور ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں، اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، 149 kg، اور دوسری لغت کے مطابق حمل و بعیر، اتنا بوجھ، اتنا وزن جو ایک اونٹ اٹھا سکتا ہے اوسطاً۔ 3-4 من تو اونٹ اٹھا ہی لیتا ہے نا، اس لیے وہ اندازہ بھی اس کے قریب قریب ہی ہے۔ اونٹ کا بوجھ یا 3 من 7 کلو اور کچھ، 3 من 7 کلو تقریباً، یہ ہے ایک وسق۔ تو فرماتے ہیں میں نے کئی وسق اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ کتنی کھجوریں تھیں؟ تمرات، چند کھجوریں، ادھر پڑی ہے کوئی، ایک ادھر پڑی ہے، نبی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو اکٹھا کر کے اللہ سے برکت کی دعا کی ہے۔ فرماتے ہیں فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ، ہم خود بھی اس سے کھاتے تھے، وَنُطْعِمُ، اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ آپ یہی کام کرتے ہیں کہ کھانے پر ہی گزارا کرتے ہیں۔ قربانی کا گوشت ہے، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، کہتے ہیں پہلے پر عمل کر لو دوسرے پر پھر دیکھیں گے، یہ نہیں۔ نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ، خود بھی کھاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقْوِي، وہ میں نے اس کو اپنے ساتھ ہی باندھا ہوا تھا، جیسے اظہار بند باندھتے ہیں نا، ایسے کمر کے ساتھ اس تھیلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور اس طریقے سے میں اس کو خرچ کرتا تھا، ہم بھی کھاتے تھے، کھلاتے بھی تھے۔ حتیٰ کان یوم قتل عثمان فإنه انقطع، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جس زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ زمانہ 2.5 سال حضرت ابو بکر کے، 2.5 سال، 1-2 سال پیچھے لے جائیں، 3 سال پیچھے لے جائیں، چونکہ 3 سال تقریباً ابو ہریرہ نبی پاک کے ساتھ رہے، 7 ہجری ہے نا، 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات ہے، 2.5 سال حضرت ابو بکر کے ہیں، 10 سال حضرت عمر کے ہیں، 12 سال حضرت عثمان کے ہیں، کئی سال گزر گئے، اور منوں کھجوریں تقسیم بھی کی اور کھائی بھی، ختم نہیں ہوئی۔ بس اللہ کی حکمتیں کہ اس دن وہ کہیں سے کٹ کے وہ تھیلی میری گر گئی۔ مبارک نبی اور مبارک ابو ہریرہ، اللہ تعالی ہمیں بھی برکات عطا فرمائے۔